جب میں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بڑا اہم سچ سیکھنے کو ملا جس نے مجھے تفتیش اور تحقیق میں ڈال دیا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 2 شاگردوں پر اموس کی راہ پر ظاہر ہوئے جو یروشلم سے تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ان کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی اور ان کو کلام کی باتیں بتانا شروع کر دی کہ مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے، وہ کیسے مصلوب ہوگا۔ تو یہ بیان جب میں نے پڑھا تو مجھے اس بات نے حیران کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح نے 2 شاگردوں کو کہا جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوئیں۔ جب میں نے یہ بیان پڑھا تو اس بات کے تجسس میں پڑ گیا کہ میں ضرور اس بات کی تصدیق کے لیے جو بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے پرانے عہد نامہ پر غور کروں گا۔ اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کی موجودگی وہ کیسے نظر آتا ہے، کیسے سانس لیتا ہوا، رہائی دیتا ہوا، کلام کرتا ہوا، ظاہر ہوتا ہوا، گفتگو کرتا ہوا پرانے عہد نامہ کی 39 کتابوں میں موجود ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح زندگی کا دم اور عورت کی نسل ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ فسح کا برہ ہے جو قربان کیا جاتا تھا۔ احبار کی کتاب میں وہ ہمارا سردار کاہن ہے جو خدا اور انسان کے درمیان اس پاک ترین مقام میں کھڑا ہوتا ہے۔ گنتی کی کتاب میں یسوع مسیح دن میں بادل کا صاحبان اور رات میں آگ کا ستون ہے جو بنی اسرائیل قوم کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہو کر چلتا تھا۔ استثنا کی کتاب میں وہ موسیٰ جیسا نبی ہے جو خدا کے الہی احکام کی تعلیم دیتا ہے۔ یشوع کی کتاب میں وہ ہمارا نجات کا سپاہ سالار ہے۔ قضات کی کتاب میں وہ ہمارا منصب اور آئین بخشنے والا صادق قاضی ہے۔ روت کی کتاب میں وہ ہمارا رشتہ دار اور اپنا نجات دہندہ ہے۔ پہلا اور دوسرا سیموئیل وہ ہمارا قابل نبی بھروسہ ہے۔ سلاطین اور تواریخ میں وہ ہمارا با اختیار بادشاہ ہے۔ عزرا کی کتاب میں وہ سچا اور وفادار منشی ہے جو ہماری زندگی کی تحریر کو لکھتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں وہ ہماری زندگیوں کی گری ہوئی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنے والا معمار ہے۔ آستر کی کتاب میں وہ مردگی کی طرح ہمارا حوصلہ ہے۔ ایوب کی کتاب میں وہ ہمارا ابدی کفارہ دینے والا ہے۔ زبور کی کتاب میں وہ ہمارا اچھا چوپان اور صبح کا گیت ہے۔ امثال کی کتاب میں وہ ہماری حکمت ہے۔ واعظ کی کتاب میں وہ موسم اور وقت اور ہر ایک چیز میں دستیاب ہے۔ غزل و غزلات میں وہ ہمارا محبت کرنے والا دلہا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں وہ صادق شاخ ہے۔ نوح کی کتاب میں وہ نوحہ کرنے والا ہمارا نبی ہے۔ حزقیل کی کتاب میں وہ 4 عجیب چہروں والا مرد ہے۔ دانیل کی کتاب میں وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں سب سے آگے کھڑا ہوا شخص ہے۔ ہوسیہ نبی کی کتاب میں وہ بے وفاؤں کے ساتھ ابدی محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوئیل کی کتاب میں وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہے۔
आमोस की किताब में वो हमारे गुनाहों का बोझ उठाने वाला है। अब्दिया की किताब में वो बचाने में जोरावर और कादरे मुतलिक है। यूना की किताब में वो हमारे गुनाहों की बस्ती में दूर दराज के मुल्क से आने वाला मिशनरी है जो खुदा का पैगाम देता है। पीका की किताब में वो हमारे खुशनुमा कदमों को खुशखबरी की बुलाहट के लिए पैगाम देता है। नाहूम की किताब में वो खुदा के बरगजीदा लोगों के बदला और सिला देने वाला खुदा है। हबक्कूक की किताब में वो खुदा का ऐसा मुबश्शिर है जिसकी पुकार ये है कि अपने कामों से और उन बुरी बातों से बहाल हो और हमेशा की जिंदगी पाओ। सफनिया की किताब में वो हमारा रिडीमर, हमारा बचाने वाला है। हज्जी की किताब में वो खुदा की खोई हुई मिरास को दोबारा बहाल करने वाला है। जिक्रिया की किताब में वो गुनाह और नापाकी को दूर करने के लिए दाऊद के घराने से फूटने वाला इलाही चश्मा है। मलाकी की किताब में वो आफताब सदाकत और अपनी किरणों से शिफा जारी करने वाला इलाही नूर है। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह की मौजूदगी पुराने अहदनामा में नजर आती है। खुदावंद आपको बरकत दे।